السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی۔ آج ہماری سورہ بقرہ شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیے، سورہ بقرہ کے پہلے ہم نام اور اس کی تعداد اور اس کی آیات کو جانیں گے۔ دیکھیے، سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کی تعداد آیات 227 ہیں، 6221 اس کے کلمات ہیں اور حرف 85,500 ہیں۔ سورہ بقرہ کا نزول زمانہ، یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کی بعض آیتیں مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی تھی، مگر وہ بھی باصطلاح مفسرین مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور یہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا ہے اور مختلف زمانوں میں پھر مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو سن 10 ہجری میں ہوئی اور 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی تھی، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اسی کے 80-90 دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دیکھیے، سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی یہ سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیت یعنی قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت یا بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگواری چیز کوئی پیش نہیں آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں شروع کی ہیں یعنی سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی کی ہیں، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں ہیں، پھر آخری سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ دیکھیے، ایک مرتبہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا۔ آپ نے مختلف لوگوں سے قرآن مجید سنا، ان میں سے ایک نوعمر شخص پیش ہوا جس کو سورہ بقرہ یاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت کی بنا پر اسی کو لشکر کی قیادت سپرد فرما دی۔ یہ فضائل تھے سورہ بقرہ کے۔ دیکھیے، سورہ بقرہ کے ہم احکام جان لیں تھوڑے سے، کہ سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں اور 1000 حکمتیں، 1000 خبریں اور قصے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی تھی۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ اول، اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار کے عالم ہونے کا بیان۔ دوسرا، اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کی لائق عبادت نہ ہونا۔ تیسرا، طلب ہدایت یعنی سورہ فاتحہ کا آخری مضامین صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اسی کے جواب میں ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گا۔ اسی لیے فاتحہ کے بعد پہلے سورہ بقرہ رکھی گئی ہے، اور اسی کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہی کتاب ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ
دیکھیے سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے، فیہ یعنی اس کی طرف، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، یا راہ بتلانے والی ہے ڈرنے والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے روزی دی ہے، ینفقون، ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقین جانتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہی لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یعنی اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ دیکھیے پہلے ہم الف لام میم کی تشریح کریں گے۔ دیکھیے یہ الف لام میم، ہا میم، الف لام میم، صاد وغیرہ، یہ جو حرف ہیں ان کو اسلام میں حرف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ اور تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حرف رموز اور اسرار ہیں، کہ جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو، اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروفوں کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ اب آتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لفظ ذالکہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، عربی میں بولا جاتا ہے، عربی میں ذالکہ دور کی طرف، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، لا ریبہ کے معنی شک و شبہ ہیں، معنی یہ ہوں گے یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب یہاں پر یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے، جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اب آتی ہے ھدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، بعض مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے اور متقین ہی کا حصہ ہے، اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ تھا جو تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومن کے لیے خاص ہے، اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس درجے کی کوئی انتہا نہیں، جو قرآن کریم کے مختلف موافقوں میں کہیں ہدایت عام کا ذکر آتا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا، اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے کہ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کے زیادہ ضرورت انہی لوگوں کو ہے جو متقین ہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق یعنی مذکورہ پہلی جو ہم نے تشریح کی ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیات سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیے متقین کی خاص صفات کون کون سی ہیں؟ اس کے بعد 2 آیتوں میں متقین کی خاص یعنی مخصوص صفات و علامت بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصیب العین بنا لے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کے مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں
پورے کامیاب۔ اب آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتر چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ عہد رسالت میں مومن متقین دو طرح کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرف با اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یعنی یہود یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرما دی گئی ہے کہ وہ حسب تشریح حدیث دوہرائے ثواب کے مستحق ہیں، یعنی یہ دوہرے ثواب کے مستحق ہیں، ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں تو اب عمل صرف قرآن ہی پر ہوگا۔ دیکھیے اب ہے وبالآخرۃ هم یوقنون، دیکھیے ایمان کا مقابلہ تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک و تردد ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفات ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب پھر جزا اور سزا کا نقش ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ دیکھیے وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام اور حلال یعنی حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرعی ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ 1000 بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا جائے گا، یعنی ظاہری شریعت میں اس کو مومن کہا جائے گا، لیکن قرآن جس ایقان کا مطلب بیان کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہے، اور وہ وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیزیں ہیں۔ اسی کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے، کل انشاءاللہ ہم آگے سبق پڑھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔